اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے دوستو، آج ہم صبر کے متعلق احادیث پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے کہ صبر کیا ہے، صبر کے متعلق احادیث اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے اور صبر کرنے والوں کو اللہ کیسا انعام دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور فرعون کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور لوگوں پر ظلم و ستم بند کر دو، تو فرعون نے کہا تم کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو، ظاہر کرو۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مبارک زمین پر مارا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ، کیا تم اپنے جادو کے بل بوتے پر میری سلطنت کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ فرعون کہنے لگا اے موسیٰ، یہ زمین جادوگروں کی زمین ہے، میرے پاس اس سے بھی بڑے جادوگر ہیں، کیوں نہ ایک مقابلہ کرتے ہیں، تم اپنا جادو دکھاؤ، ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ بس فرعون نے اپنی قوم کے 40 بڑے جادوگروں کو بلایا جو بچپن ہی سے جادو جانتے تھے۔ ایک طرف 40 جادوگر اور دوسری طرف اللہ کے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے جادوگر، اے جادو کرنے والو، تم لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تو رب کی طرف سے تمہارے اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ سب جادوگر اکٹھے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ نے کہا شاید یہ اللہ کا نبی ہے اور کچھ نے کہا نہیں۔ سب جادوگر فرعون کے پاس آئے اور بولے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا جو تم مانگو گے وہی عطا کیا جائے گا۔ سب جادوگر لالچ میں آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام صرف جادوگر ہیں، ان کے لیے تو ہم لوگ ہی کافی ہیں۔ اور جادوگر کہنے لگے بس آج جو غالب آ گیا وہی سچا ہے۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ، پھر ہم جادو دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ بس اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، پہلے ان کو اپنا جادو دکھانے دیں۔ بس انہوں نے جیسے ہی اپنی لاٹھیاں زمین پر پھینکی اور ادھر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاٹھیاں انسانوں کو سانپ نظر آنے لگی اور ہلنے لگی۔ سب لوگ ڈر ہی رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی اے موسیٰ، ڈرو نہیں بلکہ صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی ڈر کے متعلق اللہ نے یہ قرآن میں آیت نازل کی قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ نے مدد کی۔ پیارے دوستو، بہت سی باتوں کا جواب نہ ہوتے ہوئے بھی اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ نے آپ کے لیے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ آپ کی طرف سے بہترین جواب ہوگا، یہ صبر ہے۔ سب کچھ کھو کر بھی اس بات پر صبر کرنا کہ اللہ تو میری ہر ضرورت سے واقف ہے، وہی راستہ نکالے گا، یہی صبر ہے۔
جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں تو غم کیسا۔ صبر کرنے کا اجر پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑا ثمر ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، سو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ بعض لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اس نا امید ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔